مریم اور اس کے والدین جاپنیز ریسٹورنٹ میں سوشی کھانے کے لیے گئے۔ وہ کھانا کھا کر گھر کے لیے نکلے کیونکہ رات بہت ہو چکی تھی۔ گھر پہنچ کر مریم نے روز کی طرح اپنی مما سے کہانی سنی اور اس کے بعد وہ سو گئی۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اسے بخار تھا اور وہ اسکول سے چھٹی بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس کے ایگزامز ہو رہے تھے۔ وہ یونیفارم پہن کر ناشتہ کرنے کے لیے آئی، لیکن طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اس کا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ تو اس کی مما نے جب اس کی یہ حالت دیکھی، اس کی مما نے اسے زبردستی تھوڑا سا ناشتہ کروایا اور میڈیسن دی۔ مریم کے پاپا نے جب اسے اسکول ڈراپ کرنے کے لیے گاڑی سٹارٹ کی تو وہ سٹارٹ نہ ہوئی۔ اگر وہ مکینک کو بلا کر گاڑی ٹھیک کرواتے تو مریم کو بہت دیر ہو جاتی اور وہ بھی دفتر ٹائم پر نہ پہنچ پاتے۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ آج بس پر سفر کریں گے۔ مریم اور اس کے پاپا بس میں بیٹھ کر سفر کر رہے تھے۔ اگلے سٹاپ پر جب بس رکی تو وہاں ایک بوڑھا آدمی چھڑی کے سہارے چل رہا تھا۔ وہ بھی بس میں سوار ہو گیا، لیکن وہ بیٹھ نہ سکا کیونکہ بس میں کوئی بھی سیٹ خالی نہیں تھی۔ مریم نے جب یہ دیکھا تو وہ جلدی سے اپنی سیٹ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور اس برے آدمی سے کہنے لگی، آپ پلیز میری جگہ پر بیٹھ جائیں۔ اس برے شخص نے مریم کو بہت ساری دعائیں دیں اور کہا، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے بیٹا۔ ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا، دنیا میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں سے بڑی بڑی تبدیلیاں آتی ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، چھوٹی نیکیاں بھی بڑے اثر ڈال سکتی ہیں۔ اسی لیے ہمیں اپنے بڑے بزرگوں کی مدد کرنے کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑنا چاہیے۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.